فرمایا اگر ان دو کے ساتھ تم جڑے رہو گے لن تضلوا بعدی، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب اور دوسری حضور کی سنت، یعنی کتاب اور صاحب قرآن، جو ان دو کے ساتھ جڑا رہے گا وہ کبھی بھی گمراہ، وہ کبھی بھی ہدایت سے بھٹکے گا نہیں۔ بالمتصل آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دو مقدس بات، ان دو قرآن اور اپنی تعلیمات کو جب ہم تک پہنچا دیا، پھر ہمارا کام تھا کہ ہم ان کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرتے تاکہ ہدایت ہم میں رہتی، فلاح ہم میں رہتی، کامیابی ہم میں رہتی، اور ہم میں اس دین کی پاسداری اور وفا شعاری رہتی۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے ملنے والا قرآن بھی چھوڑ دیا اور آقا کی مبارک تعلیمات کو بھی چھوڑ دیا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات طیبہ میں ہمیں دو چیزیں دی اور انہیں لازم تھامنے کا حکم دیا، ایک قرآن اور دوسرا اپنا مبارک فرمان تھا۔ قرآن کے بارے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے یہ ذکر قرآن اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ قرآن میں بگاڑ پیدا نہ کوئی کر سکا نہ کوئی کر سکتا ہے۔ کیوں؟ یہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، اس کی حفاظت اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ رب العزت کے قرآن پر کوئی حرف آنچ نہیں آ سکتی۔ قیامت تک قرآن اپنی اصل حالت میں قائم ہے اور قائم رہے گا۔ اب دوسری بات تھی آقا کے ارشادات۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان ارشادات کی حفاظت کے لیے بھی امت کو ایک قرینہ عطا کیا۔ وہ قرینہ کیا تھا؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، آپ فرماتے ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیما اعلم ان رسول اللہ قال ان اللہ یبعث لهذه الامہ علی رأس کل 100 سنۃ من یجدد لها دینها۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر 100 سال کے بعد کوئی ایسا شخص پیدا فرماتا رہے گا جو اس کے لیے دین کی تجدید کرے گا۔